السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وأعطني فهما۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، گزشتہ درس سے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بیان کرنا شروع کیا گیا ہے۔ آج یہ دوسرا درس ہے چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے۔ وہ چھوٹی نشانیاں بیان کی جا رہی جو واقع ہو چکی ہیں۔ پہلی نشانی تھی آپ کی بعثت، دوسری نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ آج تیسری نشانی پر ہم گفتگو کریں گے اور وہ ہے بیت المقدس کی فتح۔ گزشتہ درس میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت جو پیش کی گئی تھی، جس کی روایت کرنے والے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جو حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 علامت شمار کر لو۔ اس میں ہمارے نبی نے فرمایا میری موت، اور دوسری جو نشانی آپ نے بتائی تھی بیت المقدس کی فتح۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی فتح یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو الحمدللہ واقع ہو چکی ہے۔ قبل اس کے کہ اس کے بیت المقدس کی اس نشانی کے تعلق سے ہماری گفتگو آگے بڑھے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ بیت المقدس یا مسجد اقصی کے چند فضائل یا دین اسلام میں اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ بیت المقدس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ دنیا کی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی طرف اجر و ثواب کی نیت سے سفر کرنا، رخت سفر باندھنا جائز ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی بہت مشہور روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ صرف 3 ایسی مسجدیں ہیں جن کی طرف انسان اجر و ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ سکتا ہے: مسجد حرام، میری مسجد اور بیت المقدس۔ تو یہ اس کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ آدمی وہاں پر اجر و ثواب کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے رخت سفر باندھ سکتا ہے، دوسرے ملک سے نماز پڑھنے کی نیت سے بیت المقدس کا سفر کر سکتا ہے۔ دوسری جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ روئے زمین کی دوسری مسجد ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای مسجد اضیع فی الارض اول، سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ المسجد الحرام، مسجد حرام۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا اس کے بعد پھر کون؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ تو ابو ذر فرماتے ہیں قلت کم بینہما، ہم نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ثم اینما ادرکت کا الصلاۃ بعد فصلہ فإن الفضل فیہ، تمہیں جہاں بھی نماز کا وقت مل جائے نماز پڑھ لو اس جگہ پر، کیونکہ اسی کے اندر فضیلت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسری مسجد ہے روئے زمین کی جو تعمیر کی گئی، اور اس کے تعمیر کرنے والوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ لیکن یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ یا مسجد حرام کے بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور مسجد اقصی بنانے والے سلیمان علیہ السلام ہیں، دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، تو پھر یہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تجدید کی تھی، اس کے بنانے والے پہلے کون تھے واللہ اعلم بالصواب۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک قبلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو باقاعدہ 17 مہینوں تک آپ نے اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ کر دیا۔
चौथी फजीलत यह है कि ये बहुत ही बाबरकत जगह है और ये मस्जिद अक्सा बाबरकत जगह पर वाक़ है। अल्लाह ताला के इरशाद है, सुबहान लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह की ज़ात पाक है जिसने अपने बंदे अपने ग़ुलाम का इसरा कराया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत दे रखी है। तो मस्जिद अक्सा ऐसी जगह वाक़ है जो मुक़द्दस इलाक़ा है, बाबरकत इलाक़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़ुबानी से ऐलान कराया। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दस अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों उस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए लिख दी है। यहाँ अर्ज़ मुक़द्दसा से मुराद बैतुल मुक़द्दस या फ़लस्तीन या शाम का शहर है जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस वाक़ है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, जब वो पहली बार हिजरत करके मुल्क शाम गए तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वनज्जयनाहु लूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और नूत अलैहिस्सलाम को निजात दे दी, उस ज़मीन की तरफ उनको पहुँचा दिया जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकत रखी है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व औरथनल कौम अल्लज़ीना कानू इस्तज़अफ़ून मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा, कि हमने वो कौम जो ज़ईफ़ थी, कमज़ोर थी, हमने उसको वारिस बना दिया उस ज़मीन का जिसके अंदर हमने बरकत रखी थी, उस ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का मैंने उनको वारिस बना दिया। पहले यहाँ अमालिका आबाद थे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु इसराइल को मुल्क शाम का वारिस बना दिया। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में ये जंग लड़ी गई और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमालिका को शिकस्त दी और मुल्क शाम को बनु इसराइल को मुल्क शाम का वारिस बना दिया। और यहाँ जो बरकत है, ज़ाहिरी बरकत भी मुराद है क्योंकि वहाँ पर हरियाली और शादाबी, फलों और नहरों की कसरत है। साथ ही साथ मानवी बरकत भी मुराद है क्योंकि अक्सर अंबिया कराम उसी इलाक़े में मदफून भी हैं और उसी इलाक़े के अंदर मबूस किए गए। पाँचवीं फजीलत भी मालूम हो गई, वो ये कि अक्सर अंबिया इसी इलाक़े के अंदर मबूस किए गए। छठी फजीलत इसकी है कि अर्ज़ महशर है, यहीं पर सारे लोग इकट्ठा होंगे, जैसा कि मुस्नद अहमद की सही रवायत है कि आपने फरमाया, हाँ होना तो हशरून, 3 मरतबा आपने फरमाया तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे किए जाओगे और आपने मुल्क शाम की तरफ इशारा किया। 7वीं फजीलत यह है कि वहाँ एक नमाज का सवाब 250 के बराबर है। एक नमाज का सवाब 250 के बराबर है दीगर मस्जिदों के मुकाबले मक्का मदीना को छोड़ करके। मक्का में 1 लाख है और मस्जिद नबवी के अंदर 1000 है और वहाँ पर एक जो है 250 बराबर है एक नमाज का सवाब। इसकी दलील अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। वो कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बात पर बहस कर रहे थे कि मस्जिद रसूल अफजल है या बैतुल मुक़द्दस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी मस्जिद में एक सलात बैतुल मुक़द्दस में 4 सलातों से अफजल है, 4 सलातों से। और वहाँ पर एक नमाज का सवाब क्या है, मस्जिद नबवी के अंदर 1000। तो मालूम ये हुआ कि मस्जिद अक्सा के अंदर एक नमाज का सवाब 250 के बराबर है। और वो कितनी बेहतरीन मस्जिद है। और ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि वहाँ घोड़े की जीन के बराबर की ज़मीन जहाँ से बैतुल मुक़द्दस नज़र आ जाए आदमी के लिए पूरी दुनिया से बेहतर होगी। रावी कहते हैं, या तो आपने ये फरमाया कि दुनिया और जो कुछ उसमें है सबसे बेहतर होगी। मुस्तदरक हाकिम की रवायत है और इमाम तहावी ने भी मुश्किल आथार के अंदर इसको बयान किया है। इमाम अलमाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसे हाकिम ने तखरीज और तसहीह की है और ज़हाबी ने मुआफ़क़त की है और इस हदीस का दर्जा वही है जो उन दोनों ने बयान फरमाया, यानी सही हदीस है ये। फिर बयान फरमाते हैं कि रही वो हदीस जिसमें यह है कि बैतुल मुक़द्दस में एक सलात का सवाब 1000 सलात के बराबर है, तो ये मुनकर है, जैसा कि इमाम ज़हाबी ने बयान किया है। तमामुल मिन्ना के अंदर इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने बात बयान की है। ऐसे लोगों के अंदर भी मशहूर है कि मस्जिद अक्सा के अंदर एक नमाज का सवाब 500 सलातों के बराबर है, तो वो भी हदीस सही नहीं है, वो हदीस जो है ज़ईफ़ है, साबित नहीं है। तो सही बात यह है कि मस्जिद अक्सा के अंदर एक नमाज का सवाब 250 के बराबर मिलता है।
आठवीं फजीलत ये है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा की जगह है। आप मक्के मुकर्रमा से मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक रात के किसी हिस्से के अंदर पहुँचे थे और फिर वहाँ से आपको मेराज कराई गई और फिर आसमान से दोबारा आप वहीं पर तशरीफ़ लाए और वहीं पर आपने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई थी। यानी शुरू में इमामत फरमाई थी, बाज़ उलमा फरमाते हैं, और बाज़ उलमा फरमाते हैं बाद में आपने वहाँ पर इमामत फरमाई थी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल दोनों कौल मौजूद है। तो ये मसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो मस्जिद अक़सा तक आपका इसरा कराया गया था। इसरा कहते हैं रात के किसी हिस्से में चलना, इसको इसरा कहा जाता है। नवीं फजीलत यह है कि अंबिया कराम का ये मदफन है। अक्सर अंबिया कराम वहीं पर मदफून हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी वफ़ात के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें मस्जिद अक़सा के करीब कर दे। सही बुखारी की रवायत है। उसके ताल्लुक़ से इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला तो हमें जो अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ कर दे, करीब कर दे, तो फ़िल शरफ़िहा, तो उस जगह की शरफ़ की बिना पर, यानी मुक़द्दस जगह है, बाबरकत जगह है, वो फ़ज़ीलत मन फ़ीहा मिनल मदफ़ूनीन मिनल अंबिया वग़ैरहिम, और उस जगह पर जो अंबिया उनके अलावा जो मदफून हैं उनकी फ़जीलत की बिना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें मस्जिद अक़सा के करीब कर दे या बैतुल मुक़द्दस या के करीब कर दे। वफ़ात के वक्त उन्होंने ये दुआ की थी। 10वीं इसकी फ़जीलत यह है कि इसकी ज़ियारत गुनाहों का कफ़ारा है। यानी जो इंसान खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए और वहाँ पर नमाज पढ़ने के का सवाब हासिल करने के लिए बैतुल मुक़द्दस जाता है, मस्जिद अक़सा जाता है और वहाँ जाकर के 2 रकात नमाज अदा करता है, नमाज पढ़ने के लिए जाता है अजर और सवाब के लिए, तो ऐसी सूरत में ये उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फ़ारिग हो गए, सअलल्लाह तआला, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से 3 चीज़ों की दरख्वास्त की या 3 चीज़ें मांगी। हुक्मन इशादिफ़ हुक्महु, कि अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ दे दे कि उनका जो भी हुक्म और फ़ैसला हो वो अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुताबिक ही हो। दूसरी चीज़ उन्होंने दुआ की थी या मांगी थी अल्लाह ताला से, वो मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन बअदहु, कि ऐसी बादशाहत जो उनके बाद किसी के लिए मुनासिब ना हो। और इसलिए उन्होंने मांगी थी मौजज़े के तौर पर, ताकि उसको देख कर के लोग उनके ऊपर ईमान लाएँ। और अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से ये चीज़ तलब की थी कि एक बतौर मौजज़ा उनके पास हो और फिर वो देख करके लोग उनके ऊपर ईमान लाएँ, उनकी नबूवत के इकरार करें, अल्लाह पर ईमान लाएँ। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से इस तरह की दरख्वास्त की थी। इसलिए नहीं कि बादशाह कहलाएँ, ज़मीन के सबसे बड़े बादशाह, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की नशर व इशाअत के लिए इस्तेमाल करें, मौजज़े के तौर पर वो हो, ताकि लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हों। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चीज़ उनको अता फरमाई। हवाओं पर जो है वो सफ़र करते थे, अल्लाह ने उनको जिन्नों को, शैतानों को, चिड़ियों को, सबको अल्लाह ने उनके लिए मुसख्खर कर दिया था। और तीसरी चीज़ की क्या दुआ की, वह अल्ला यअति अहदुन ला युरीदु इल्ला सलात फीह इल्ला खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, कि जो भी यहाँ पर नमाज की मकसद से आए, यानी उसके यहाँ आने का मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना हो, मस्जिद अक़सा आने का मकसद, तो वो गुनाहों से ऐसी पाक व साफ़ हो जाए उस दिन की तरीक़े से जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा सनतान फ़क़द ऊतियाहुमा, रही शुरू की 2 चीज़ें जो उन्होंने अल्लाह ताला से मांगी थी तो अल्लाह ने उनको दे दी। वह अर्जु अन यकून ऊतिया सालिसा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि उन्हें तीसरी चीज़ भी अता कर दी गई थी। तीसरी दरख्वास्त उनकी क्या थी, वो यही कि जो यहाँ भी आए और उसका मकसद सिर्फ नमाज पढ़ने का हो, अजर व सवाब के लिए आए, अल्लाह की रज़ा के लिए आए, तो अल्लाह ताला तो उसको गुनाहों से पाक व साफ़ कर दे, उस दिन की तरीक़े से बना दे जिस दिन उसका जन्म हुआ था। तो ये भी उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तीसरी चीज़ भी दे दी थी। ये नसई और इब्न माजा की रवायत है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया है। इसीलिए आप देखिए कि
ہمیشہ سے صحابہ کرام بھی اور مسلمان بھی جب تک وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا لوگ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ابو عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے قاضی ہیں فلسطین کے، ایسے ہی شداد بن اوس، ان دونوں کی وفات بھی وہیں پر ہوئی تھی اور وہیں پر مدفون بھی ہیں۔ ایسے عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح، ام المومنین صفیہ، معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، خالد بن ولید، ابو ذر غفاری، ابو الدرداء، سلمان الفارسی، عمر بن عاص، سعید بن زید، یہ جو عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب نے جا کر کے مسجد کی زیارت کی اور وہاں پر نماز پڑھی۔ ایسے ہی تابعین میں سے اور بعد کے علماء اور ائمہ اور اعلام میں سے مقاتل بن حیان ہیں، امام اوزاعی ہیں، امام سفیان الثوری ہیں، امام لیث بن سعد ہیں، امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب نے بھی وہاں جا کر کے مسجد اقصیٰ کی زیارت کی اور اس طریقے سے جا کر کے وہاں پر نماز ادا کیا۔ تو یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا فتح کرنا یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی اس وقت واقع ہوئی یا پوری ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 16 ہجری میں۔ فتح کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ میں اسی جگہ سے داخل ہوئے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کے دن داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد سارے مسلمانوں نے اور تمام لشکر نے وہاں پر نماز ادا کی اور خلافت بنو عباسیہ تک بیت المقدس مسلمانوں کے ماتحت رہا۔ پھر جب دولت عباسیہ اضمحلال کا اور تنزلی کا شکار ہوئی تو پھر سن 492 ہجری میں بیت المقدس دوبارہ نصرانیوں کے قبضے میں چلا گیا، جس میں انہوں نے جب اسے فتح کیا یا اس پر ان کو قبضہ ملا تو انہوں نے بوڑھوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو تہہ تیغ کر دیا، سب کو قتل کر دیا اور بری طرح قتل کیا اور پورے شہر کو مذبح خانے میں تبدیل کر دیا۔ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کے اعضاء کو کاٹ کر کے شہر کی فصیل پر پھینک دیا۔ یہ دیکھیے کس قدر تشدد اور تعصب۔ لیکن جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا تو کسی کا قتل عام نہیں کیا، نہ بچوں کو قتل کیا، نہ بوڑھوں کو قتل کیا، نہ ان لوگوں کو جنہوں نے تلوار نہیں اٹھا رکھا تھا، جو سامنے نہیں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، کسی کو قتل نہیں کیا۔ امن و امان کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوئے۔ یہ مسلمان ہی انسان کے خون کی قدر کرتا ہے، اور جو یہودی ہیں یا اس طریقے سے اور لوگ ہیں ان کے ہاں انسان کے خون کی اتنی قدر نہیں جتنی قدر دین اسلام کے اندر ہے۔ مسلمانوں نے فتح کیا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، نہ عورتیں قتل کی گئی، نہ بچے قتل کیے گئے، کیونکہ ہمارے دین اسلام کے دل سے منع کیا گیا۔ لیکن جب یہودیوں نے اس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا تو قتل عام کیا، بچوں کو قتل کیا، لاشیں لٹکا دی گئی، ہاتھ پاؤں درختوں پر لٹکا دیے گئے، دیواروں پر لٹکا دیے گئے۔ اس طریقے سے انہوں نے جنگ کی اور اس طریقے سے انہوں نے انتقام لیا اور اس طریقے سے خون خرابہ کیا۔ اس کے بعد سن 583 ہجری کے اندر یعنی 91 سال تک بیت المقدس صلیبیوں کے زیر تسلط رہا، یہودیوں کے زیر تسلط رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے ایک شیر دل مجاہد، بے باک اور نڈر اور نیک اور صالح متقی شخص صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا، جنہوں نے اسلامی فتوحات کا بیڑا اٹھایا اور رجب سن 583 ہجری میں صلیبیوں کے ناپاک قدموں سے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ یعنی 91 سال تک یہودیوں کے ناجائز قبضے کے اندر رہا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا اور ان کے ناپاک قدموں سے اسے آزاد کیا۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کیونکہ بیت المقدس پر مسلمانوں ہی کا حق ہے، کیونکہ جو یہودی ہیں ان کا ان پر کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے حقدار کون ہیں؟ جن لوگوں نے ان کی سچی اتباع کی، اور یہ نبی اور جو ایمان لائے نبی کے اوپر، یعنی مسلمان۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی اور کارساز۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں کی یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے آپ نے پایا، تو پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر آیا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، ان کا بھی دین اسلام تھا، لہذا ہمارا بھی دین اسلام ہے، توحید کا دین۔ تم لوگوں نے شرک کیا، انبیاء کی تعلیمات بھلا دی، نبیوں کو تم نے قتل کیا، اس لیے تم انبیاء کے وارث نہیں ہو۔ اسی لیے جب یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نے یہودی تھے نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو اور سچے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، حنیف تھے۔ حنیف یعنی یکسو ہو کر کے اللہ کی بات کرنے والا، مسلمان تھے وہ کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ تو انبیاء کی دعوت پر کون کاربند ہے؟ وہ مسلمان ہیں، لہذا مسلمان ہی بیت المقدس کے حقدار ہیں۔ یہودیوں نے تو انبیاء کی تعلیمات بھلا دی، انبیاء کا قتل کیا، شرک کیا کرنا شرک ہے ان کے یہاں، کفر ہے، اور اس طریقے سے انبیاء کا قتل کیا انہوں نے، لہذا وہ کسی بھی طریقے سے بیت المقدس کے حقدار نہیں ہیں۔ وہ ہمارے نبی پر ایمان بھی نہیں لاتے ہیں، جبکہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے سب پر ہمارا ایمان۔ اس لیے شرعاً اگر دیکھا جائے تو اس ناحیے سے بھی مسلمان ہی کا وہ حق ہے۔ اور ویسے بھی جب فتح کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد سے پھر وہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں اور یعنی زیر تسلط رہا، مسلمانوں ہی کا ان پر کنٹرول رہا۔ بعد میں ان لوگوں نے ظلم و زیادتی اور زبردستی کر کے اس کو جو ہے حاصل کیا۔ تو سن 583 ہجری میں صلیبیوں کے ناپاک قدموں سے بیت المقدس کو پاک کیا صلاح الدین ایوبی نے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے جانشینوں میں اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے 2 مرتبہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس کو صلیبی عیسائیوں کے حوالے کرنا پڑا۔ پہلی بار 20 سال تک ان کے قبضے میں رہا، اور دوسری بار 1 سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ پھر مسلمانوں کے اپنے دین سے دوری اور حکمرانوں کی نااہلی اور ریشہ دوانیوں کے سبب فلسطین پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے تسلط میں آ گیا۔ اس کے بعد ایک منظم سازش کے تحت برطانیہ نے دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین آنے کے لیے دروازہ کھول دیا، اور پھر سن 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسی دن سے فلسطینی جو اس کے اصل باشندے ہیں انتہائی شدید قسم کی ظلم و زیادتی، مصائب و آلاب اور جنا وطنی کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے بیت المقدس پر ان یہودیوں کا ناپاک قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پھر کوئی ایسا شخص پیدا کرے جو بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے پاک کرے۔ آج امت عمر فاروق کی منتظر ہے، صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ آج کون ہے جو قیامت کے سے قبل بیت المقدس کی فتح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو سچا ثابت کر دے؟ اور بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطینیوں یا عربوں کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بیت المقدس یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، صرف عربوں کا یا صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسے دنیا کے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے جس طریقے سے بھی کچھ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کوشش کرے، اور اس کے لیے اللہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا کرے۔ اور آج جو صورتحال ہے یہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو کچھ بھی پہنچ رہی ہے پریشانیاں، مصیبتیں، ذلت اور نکبت اور رسوائی، یہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوت کا نتیجہ ہیں، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کر دینے والا ہے۔ آج ضرورت ہے اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی، عقیدے کی اصلاح کرنے کی، اخلاق و معاملات اصلاح کرنے کی، برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس پر ایمان لانے اور سچائی کے ساتھ اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے
اس وقت تک ہمارے لیے پستی اور رسوائی مقدر رہے گی۔ دین کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں غلبہ عطا کیا، لہذا دین ہی کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ غلبہ ملے گا۔ اور دین کے اندر اصل کیا ہے؟ توحید ہے۔ پورے دین کے اندر جب تک مسلمان داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت مسلمانوں کو غلبہ نہیں ملے گا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیت المقدس آزاد ہو تو ہم دین کے اندر داخل ہوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا، کفر آ گیا، مسلمان کس قدر بےایمان ہو گئے، مسلمان کس قدر دین سے دور ہو گئے۔ کون سی ایسی برائی جو آج کا مسلمان نہ کرتا؟ جب تک ان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے، کتاب و سنت کو اپنا مصدر نہیں بنائیں گے، کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اور جب تک اپنے اخلاق و معاملات کو درست نہیں کریں گے، جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اور جب تک سچائی ہمارے اندر نہیں آئے گی، جب تک دین کے اندر مکمل طور پر داخل نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک بیت المقدس مسلمانوں کے زیر کنٹرول نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور بیت المقدس کو اللہ رب العالمین یہودیوں کے ناپاک قبضے سے آزاد کرا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔